بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 123۔ آج کا سبق واعتصموا بحبل اللہ جمیعا سے لے کر آیت نمبر 108 وما اللہ یرید ظلما للعالمین تک ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم باہم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ لیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ جی، اس سے پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپس میں اجتماعیت کو قائم رکھو۔ تو اجتماعیت کا دوسرا اصول کہ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو، اجتماعیت کو برقرار رکھو اور تفرق آپس میں نہ ڈالنا۔ تو واعتصموا، تمسکو، مضبوطی سے تام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ کتاب اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے جو کہ آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور واعتصموا فرمایا، تو واعتصموا اعتصام سے مراد تمسک اور مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن میں جو اللہ نے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اور ولا تفرقوا، اور جس کتاب اور دین حق پر تمہیں قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے علیحدگی نہیں اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ ولا تفرقوا، اس سے علیحدگی نہیں اختیار کرنا۔ جی، اب صاحب جلالین حبل اللہ سے کیا مراد دے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ بحبل اللہ ای دینہ، تو صاحب جلالین کی ہاں حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی دین اسلام جمیعاً ایک ساتھ ہو کر۔ ولا تفرقوا بعد الاسلام، اور اسلام آنے کے بعد تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اذکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ انعامہ، اللہ کی نعمت کا مصداق کیا ہے؟ اللہ کا انعام۔ علیکم یا معشر الاوس والخزرج، اے اوس اور خزرج کی جماعت۔ جی، یا معشر الاوس والخزرج کہہ کے صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق اور پچھلی آیت ہے جو شان نزول بیان کیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ جو اس آیت کا شان نزول بیان کیا تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک یہودی آیا، اس کو بڑا برا لگا تو اس نے ان کی جاہلیت کی لڑائیاں یاد دلا دی اور آپس میں ان کو پھوٹ ڈال دی، لڑنے لگے، قریب تک کہ لوگوں میں قتال ہو جاتا، تو یہ آیت اتری۔ اور ان میں جو ہے نا اوس اور خزرج کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ تم اپنے اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اس سے پہلے تم کس حالت میں تھے اور اب تم کس حالت میں ہو۔ جی، اذ کنتم، جب تم، اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، جب تم قبل الاسلام، اسلام سے پہلے اعداء دشمن تھے، آپ باہم۔ فالف، جمع کر دیا، الفت، الف مانا جمع کر دیا، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، بالاسلام، صورت جمع کیسے جمع کیا؟ اسلام کے ذریعے۔ تو اسلام ایک ایسی رسی ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس میں سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ فاصبحتم فصرتم، پس تم ہو گئے، اصبحتم صرتم یعنی ہو گئے، صار کے معنی میں اشارہ ہے کہ اصبحتم فعل ناقصہ میں سے، بنعمتہ، اللہ کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے، فی الدین والولایت، دینی بھائی بھی ہو گئے اور ولایت یعنی حمایت اور نصرت میں۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، جی، تو
وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کی ایک گھاٹی کے کنارے پر تھے. شفا طرف کو کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں. حفرۃ گھاٹی من النار آگ کی. لیس بینکم وبین الوقوع فیہا الا ان تموتوا کفارا، تمہارے درمیان اور اس آگ کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا مگر یہ کہ تم کافر ہو کر مر جاتے تو اسی میں جا کے گرتے. تو کفر کی حالت میں تھے نا، اسلام کی نعمت سے اللہ نے نہیں نوازا تھا. تو اگر تم اس حالت میں مر جاتے تو کیا ہوتا؟ اس جہنم کی گاڑی میں گھر جاتے. فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اس سے، احسان کیا بالایمان، ایمان کی دولت دے کر. ٹھیک ہے. کذالک کما بین لکم ما ذکر، جیسے کہ بیان کر دیا مذکورہ چیزیں. یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے سامنے آیات کو نشانیاں بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر عن المنکر واولئک هم المفلحون. اور تمہارے درمیان ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد، ولتکن منکم امۃ، تمہارے درمیان ایسی جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جس کے افراد بھلائی کی طرف بلائیں. یأمرون بالمعروف، نیکی کی تلقین کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں. واولئک هم المفلحون، اور ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. تو اس آیت میں دعوت و تبلیغی دین کا جو ہے بیان ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی لوگوں کو خیر، یعنی کہ قرآن و سنت معروف کی دعوت دے، اور برائی منکر گناہوں سے ان کو روکے. لیکن یہ کہ اس کے لیے خود بھی اچھا بننا چاہیے، خود بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کیا دعوت کے کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا آداب ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر سے مراد الاسلام، اسلام ہے. صاحب جلالہ نے بتایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک الداعون الآمرون الناہون. یہ جو دعوت دینے والے ہیں، يدعون إلى الخیر، خیر کی طرف دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، اور آمرون امر بالمعروف والے جو ہیں، اور نہی عن المنکر والے جو ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں. الفائزون، یعنی یہی لوگ کامیاب ہیں. جی، ومن التبعیض سے صاحب جلالین ایک بہت فائدے کی بات بتا رہے ہیں، ایک نقطے کی بات بتا رہے ہیں کہ ولتکن منکم میں جو منکم ہے، من یہ تبعیض کے لیے ہے. یعنی یہ جو حکم ہے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو حکم ہے، یہ بہت اہم حکم ہے. یہ سب پر واجب نہیں ہے بلکہ بعض پر ہے. لأن ما ذکر فرض کفایہ، اس لیے کہ جو ذکر کیا گیا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعض افراد نے اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو سب کے اوپر فرض نہیں ہے، سب کے اوپر واجب نہیں ہے، پوری امت پر عائد نہیں ہوتا یہ فریضہ. یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے اس کو ادا کر دیا تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، باقی لوگوں سے یہ ساقط ہو جائے گا. تو بعض افراد جو ہے نا، اور اس طرف اشارہ کرتے صاحب جلالین نے کہ بھائی سب لوگ جو ہے نا اس کے قابل بھی نہیں ہیں. جب تک پوری شرائط معلوم نہ ہو، وہ شرطیں جب تک اس بندے میں موجود نہ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت کی کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اور جب تک ان کو معلوم نہ ہو تب تک وہ جاہل ہے. ان کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، بلکہ بعض ان افراد کے اوپر ہوگا جن کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں. تو فرمایا لا یلزم کل الامت، پوری امت کے اوپر لازم نہیں ہے جو اگر کوئی کہے کہ ساری امت کا یہ کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہیں، ایسا نہیں ہے. ولا یلیق بکل احد کالجاہل، اور ہر کوئی اس کے لائق بھی نہیں ہے. کالجاہل، اور ہر کوئی اس کے لائق ہی نہیں. کالجاہل، جیسے کہ جاہل، اب جاہل بندہ اس کا لائق نہیں. وقیلا، اور ایک اب دوسرا قول بتا رہے ہیں من کے بارے میں، جو من گزرا ولتکن منکم میں من جو ہے اس کے بارے میں دوسرا قول بتا رہے ہیں. اور قیل کہ صاحب جلالین نے اس کی ضعف کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ضعیف ہے. زائدۃ ای لتکون امۃ، یعنی تم ساری امت ایسی ہو جاؤ کہ خیر کی طرف بلاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اس صورت میں پوری امت کے اوپر یہ فرض ہوگا. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو شعبہ ہے یہ فرض کفایہ کی طرف سے آتا ہے. تو اگر کچھ لوگ سب کی طرف سے ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات فاولئک لهم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں. تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. ولا تکونوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کالذین تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور دلائل آنے کے بعد پھوٹ میں پڑ گئے. اولئک لهم عذاب عظیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے.
تو اب پیچھے واعتصموا بحبل اللہ اور ولا تفرقوا کا حکم تھا، اس کی تاکید بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کر دی اور جنہوں نے جو ہے نا پھوٹ ڈال دیا آپس میں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ تو زجر و توبیخ ہے، فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا عن دینہم، جو اپنے دین سے پھر گئے، واختلفوا فیہ، اور اس میں اختلاف کرنے لگ گئے اور دلائل آنے کے بعد، وہم الیہود والنصارى، کون مراد ہے اس سے؟ یہود اور نصارہ۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، پس چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا۔ جی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم القیامت، یوم کا مصداق کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کے دن۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، جس دن لوگوں کے دن کالے ہوں گے، کون مصداق کون ہے؟ وہم الکافرون، کافرون مراد ہے۔ فیلقون فی النار، یہ اب تتمیمی واقعہ ہے، ان کو آگ کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ ویقال لہم، اور وہاں ان کو کہا جائے گا توبیخاً، ڈانٹ ڈپٹ کر، اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دیا۔ یوم اخذ المیثاق، او جس دن وعدہ لیا گیا تھا نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تیسرے سپارے کے آخر میں، تو انبیاء سے بھی لیا گیا تھا اور ان کی امتوں سے بھی لیا گیا تھا۔ تو اس لیے ایک اشکال کا جواب بھی ہے کہ ایمان تو لائے نہیں وہ، پھر کیوں کہا جائے گا ان سے کہ تم ایمان لانے کے بعد تم نے دوبارہ کفر کیا؟ ایمان تو لائے نہیں وہ، تو ایمان لائے تو تھے وہ جو اس دن ان سے وعدہ لیا گیا تھا، یوم اخذ المیثاق فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم، اور دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ففی رحمت اللہ واما الذین ابیضت وجوہہم ہم المؤمنون، مصداق کون ہے؟ مومنین۔ ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ای جنتی، صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ رحمت اللہ سے مراد جنت ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیات جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ تلک ای هذه الآیات الذی نتلو علیک یا محمد، کاف مخاطب ضمیر کا مصداق، بأن یأخذهم بغیر جرم، تو اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ بغیر جرم کی کسی کا مواخذہ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، واللہ کے لیے ہے جو آسمان اور جو زمین میں ہے، ملکن، ملکیت بھی اس کی ہے، وخلقن، پیدا بھی اسی نے کیا، وعبیدن، اور غلام بھی اسی کے ہیں، عبادت کرنے والے بھی اسی کے ہیں، بندے بھی اسی کے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ تُصِيرُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف تمام امور کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ عزیز طلبہ، آج کے سبق اچھا، اب معروف اور منکر کی تعریف رہ گئی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف ہر وہ کام جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور منکر وہ کام جو اس کے مخالف ہو۔ دوسرا ہے کہ معروف طاعت کو کہتے ہیں اور منکر گناہوں کو، اور تیسرا منکر سے مراد جو کتاب سنت کے مطابق ہو، اور معروف سے مراد اور منکر سے مراد ہر وہ کام جو شرعاً اور عقلاً برا ہو۔ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔